سندھ کے عظیم سپود سیاسی اور سماجی کارکن اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما مولانا جان محمد عباسی لاڑکانہ سندھ کے ایک چھوٹے گاؤں بیڑو چانڈیو میں 1 جنوری 1925 کو پیدا ہوئے۔ قرآن مجید، عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ گاؤں کی پرائمری اسکول سے 5 جماعتیں پاس کی۔ پھر والد صاحب کی ترغیب پر عربی تعلیم کی طرف مائل ہوئے اور مولانا علی محمد کاگے پوٹا کے پاس گڑی یاسین ضلع شکارپور چلے گئے، جس کے بعد جامعہ مظہر العلوم کوئٹہ میں مقیم رہے۔ یہاں سے درس نظامی کے جملہ علوم حاصل کیے۔ آپ کے والد محترم مولانا غلام رسول عباسی اپنے دور کے جید عالم دین اور حکیم تھے۔ آپ کے والد نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد میں اگرچہ وہ عملاً شریک نہ تھے، مگر ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اس طرح مولانا عباسی کو اوائل عمر ہی میں سیاسی حالات اور معاملات کو دیکھنے اور پرکھنے کا پورا موقع ملا۔ ہند و پاک کی تقسیم سے پہلے مولانا جان محمد عباسی جماعت اسلامی کے لٹریچر سے واقف ہو چکے تھے، لیکن ان میں اصل تبدیلی ان کے کہنے کے مطابق سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب خطبات پڑھنے کے بعد آئی۔ مولانا عباسی 1954 سے عمر کے آخری حصے تک مختلف مناصب پر رہے اور اچھے طریقے سے ذمہ داریاں نبھائیں۔ سب سے پہلے اپنے محلے محمد پور میں حلقہ متفقین کے ناظم بنائے گئے۔ اس کے بعد شہر کی ذمہ داری، اسی طرح ڈویژن اور صوبے اور مرکز میں نائب امیر پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ مولانا الحمدللہ علم کے لحاظ سے علمی خاندان سے بھی تھے اور متبحر بڑے اچھے عالم تھے۔ سندھی، اردو، فارسی، عربی میں نے عربوں کے ساتھ بولتے ہوئے دیکھا، ان کو عرب آئے ہوئے تھے تو ان سے گفتگو کی، عربی میں گفتگو کی، اچھی گفتگو کی۔ اور فارسی چونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، مولانا نے بھی پڑھی تھی، تو فارسی میں بھی پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ ہمارا بچپن اور ہماری جو میں نے جوانی گزاری، وہ ان کے اثرات میرے والد صاحب کے اپنی علمی سیاسی جدوجہد کے وجہ سے ہمارے اوپر بھی رہے، میرے بڑے بھائی پہ بھی، میرے بھی۔ اور والد صاحب کی جو ہم نے دیکھا، ان کی تربیت اور ان کی اپنی ہمارے اوپر نگاہ جو تھی، وہ والد سے زیادہ دوستانہ تھی۔ 1958 میں ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، جماعت کا باقاعدہ نظام معطل ہو گیا۔ 2 سال بعد بنیادی جمہوریت کے انتخابات کا مرحلہ آیا
تو مولانا میونسپل کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی ممبر نامزد ہوئے۔ اس طرح 1965 میں بیڈی انتخابات میں بھی مولانا کامیاب ہوئے اور ضلع کونسل میں دوبارہ نامزد کیے گئے۔ 1970 اور اس کے بعد کے نامساعد حالات میں بھی مولانا مرحوم نے قومی انتخابات میں لاڑکانہ سے حصہ لیا اور موروثی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مولانا جان محمد عباسی صاحب جماعت اسلامی سندھ کے عظیم رہنما تھے، اور انہوں نے ایسے دور میں جماعت اسلامی کی قیادت کی اور صوبے سندھ کے اندر جماعت اسلامی کے امیر کے فرائض سر انجام دیے، جو بہت ہی پرآشوب دور تھا۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کی آمریت تھی، اور اس دور میں بولنا، تنقید کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ جیل جانے بلکہ جان سے کھیلنے کے برابر تھا۔ مولانا جان محمد عباسی صاحب نے اس دور میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کی، امارت کا حق ادا کیا، اور انہوں نے اس دور میں 77 کے تحریک میں عظیم کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ جب فارم بھرے گئے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف انہوں نے فارم بھرا، جس کی پاداش میں ان کو اغوا کیا گیا۔ انہوں نے اغوا ہونا تو قبول کیا، لیکن فارم وڈرا کرنا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ 1963 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی تو آپ بھی مرکزی مجلس شورا کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ 9 ماہ کی اس گرفتاری کا کچھ حصہ لاہور میں اور کچھ سکھر جیل میں گزارا۔ مولانا عباسی نے ہمہ جہد تحریکی اور سیاسی کام کیے۔ مولانا محترم کی پوری زندگی کے واقعات، اور انہوں نے 18 سال کے قریب تسلسل کے ساتھ ڈائریاں مینٹین کی۔ روزمرہ کے جو معمولات تھے ان کا ذکر تفصیلاً نہیں تو کہیں کہیں تفصیلاً، کہیں کہیں مختصراً ہے، اور وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ 18 سال کی ڈائریاں، جب ان کو فالج ہوا تو انہوں نے پھر ڈائریاں لکھنا بند کر دی۔ تو ان 18 سالوں میں ایک بہت بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی شخص، تنظیم، سیاست، سیاسی جماعت کے متعلق کہیں بھی کوئی گلہ اور غیبت یا ان کے خلاف کچھ نہیں، تنقید تک بھی نہیں۔ لاڑکانہ شہر اس دور میں تقسیم سے پہلے زبان کا، علم کا، اخبارات اور رسائل کا مرکز تھا، لہذا مولانا بھی رسائل اور اخبارات پڑھتے رہتے تھے۔ پھر جب جماعت میں آئے تو مولانا نے سندھی لٹریچر کی طرف کافی توجہ دی، اور اس میں مولانا نے کئی کتابوں کے ترجمے کرائے اور کئی رسائل نکلوائے، اور اس طرح سے انہوں نے پھر آگے کا چل کر اور اخبار الوحید جاری کرایا، جس میں ان کا بڑی خدمات۔ آیل کریاں کی بھلو مجھو نیہوں اپلیو نہ رہے الو جماعت اسلامی جو ایک دعوتی اور فکری
تنظیم ہے، اس کے کام کو اور اس کی دعوت کو بلوچستان میں اور خصوصاً بلوچستان کا ضلع لسویلا جو کراچی کے ساتھ منسلک ہے، اس میں سب سے بڑا کام دعوتی مولانا جان محمد عباسی صاحب نے کیا، اور یہ 1970-71 کی بات ہے۔ اس دور میں کراچی میں حکیم صادق صاحب مرحوم کے ذریعے سے وہاں تک مولانا جان محمد عباسی صاحب کی ذمہ داری لگی، جہاں پر ڈاکٹر احمد یار صاحب جو ضلع لسبیلا میں کام کرنے والے ایک بہت قدیم ہی شخص تھے، ان کے ذریعے سے وہاں جماعت اسلامی کا کام شروع کیا گیا، اور بلوچستان جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم اور ڈاکٹر احمد یار صاحب، مولانا جان محمد عباسی صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب کی ایک میٹنگ کراچی میں ہوئی، جہاں پر مولانا جان محمد عباسی صاحب کی ذمہ داری لگی۔ مولانا جان محمد عباسی صاحب مرحوم اور ڈاکٹر اطہر قریشی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کو ضلع لسویلا کے اندر پنپنے اور اس کی دعوت کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ مولانا 1 درجن سے زائد ایسے اداروں کے سربراہ یا ممبر بھی تھے جو دینی تعلیم کی ترویج اور ترقی کے لیے مدارس اور مساجد کی صورت میں کام کر رہے تھے۔ آپ کی کوششوں سے بلوچستان میں 1 درجن سے زائد مدارس قائم ہوئے۔ مولانا کا ایک بڑا کارنامہ سید ابوالعلا مودودی کی شاہکار تصنیف تفہیم القرآن کا سندھی زبان میں ترجمہ کروانا اور اس کی طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا ہے۔ مولانا جان محمد عباسی بہت بلند کردار اور اعلیٰ حسن اخلاق سے مزین تھے۔ گفتگو دھیمی آواز سے ٹھہر ٹھہر کر اور نپے تلے الفاظ میں کرتے تھے۔ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ مولانا بولتے رہیں اور وہ سنتے رہیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کوئی لطیفہ، کہاوت اور مزاح کی بات کرتے، جس سے مجلس کشت زعفران بن جاتی۔ مزاح میں طنز یا کسی کی اہانت کا جذبہ کار فرمانا ہوتا تھا، اور بات بھی واضح ہو جاتی، مسکرا کر بات کرتے، اور سخت سے سخت بات بھی مزاح، مثال اور تمثیل سے کہہ جاتے تھے۔ مجھے انہوں نے ایک بات کہی جس کا ابھی تک بھی یاد بھی رہتی ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں، اور ان کی محبت۔ انہوں نے مجھے ایک کام کے ذمہ لگایا کہ یہ کام آپ کریں۔ میں نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا، چنانچہ میں چلا گیا اسلام آباد، مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد میرے بس میں وہ کام کرنا نہیں تھا، لہذا میں نے ٹیلی فون پہ اطلاع دی کہ میں کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر کراچی میں آیا مولانا سے ملنے کے لیے، اور میں نے ٹیلی فون کیا تو مولانا نے مجھے کہا کہ امیر دین کون؟ امیر دین بھگوڑا۔ میں نے کہا ہاں جی بھگوڑا۔ بھگوڑے کا لفظ مجھے بڑا پیارا لفظ ہے، آج تک نہیں بھولتا ہے اسے۔ مجھے مولانا نے کہا کہ بھگوڑا، تو وہ بھگوڑا یاد رہتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے بھگوڑا ہوں۔ یہ وہ مقام اور دکان ہے جہاں مولانا اپنے جماعتی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشست کا انعقاد کرتے تھے، اور سیاسی تبادلہ خیال ہو یا دوسرے موضوعات پر جہاں بیٹھ کر گفت و شنود ہوا کرتی تھی۔ مولانا جان محمد عباسی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، اور پورے خلوص، دیانت اور مکمل سپردگی کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتیں اس مشن کی تکمیل کے لیے وقف کر دیں، اور پھر آخری لمحے تک وفاداری کے رشتے کو نبھایا۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سندھ کی یہ عظیم شخصیت اور تحریک اسلامی کے روح رواں مولانا جان محمد عباسی
28 اپریل 2003 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی تدفین بمقام لاڑکانہ آبائی قبرستان میں ہوئی۔ او لاہوتی لڈیویا